دراصل وظیفہ بھی دعا ہی ہے، مگر اس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے، کوئی بیماری یا مرض کو دور کرنے کے لیے، کسی تکلیف کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک مخصوص تعداد میں یا تھوڑا سا طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے دن تک فلاں عمل، یعنی پلان کر کے کہ اتنے دن یا اتنی تعداد میں ہم یہ دعا پڑھیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ قرآنی آیات ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ ریپیٹڈلی جو دعا کی جاتی ہے ایک خاص مقصد کو پانے یا کسی مشکل سے بچنے کے لیے، اسے وظیفہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر وظیفے کا کانسیپٹ آپ نے، جیسا کہ بھی ہم نے بات کی، سمجھ لیا کہ یہ دعا ہے، اگر یہ اللہ ہی سے کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی پیارے ناموں کا ورد ہو، یا قرآنی آیات میں سے ہی کچھ ہو، یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر یا اس کے اگینسٹ یا فیبریکیٹڈ یا کوئی من گھڑت کوئی چیزیں نہ ہوں، تو یہ ہر صورت میں جائز ہے، سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کام کو بھی جائز ہونا چاہیے، یعنی جائز کام کے لیے جائز طریقے کے ساتھ جو وظیفہ آپ کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ وظیفے کا الٹ ہو گیا، یا یہ زیادہ پڑھ لیا تھا تو دماغ پر اثر ہو گیا۔ دیکھیے، قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ سراسر خیر ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، اور اس سے صرف فاسق ہی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا ایمان اور میری تعلیمات تو مجھے یہ عقیدہ ماننے کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ جو وظیفہ جائز کام کے لیے کیا گیا تھا، جو تسبیحات اللہ کے ناموں کی تھی، جو قرآنی آیتیں تھیں، جو قرآنی صورتیں تھیں، جو قرآنی دعائیں تھیں، ان کے پڑھنے کا آپ کو کبھی کوئی نقصان ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایسا کبھی گمان مت کیجئے کہ اس سے کوئی الٹ جائے گا، نقصان ہوگا۔ ہاں، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، بے پناہ پڑھتے جا رہے ہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی ہوش، نہ سونے، نہ جاگنے کی، اور ٹائمنگز میں اپنے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس صورت میں اس کا انسان کی نیند پر، اس کی شخصیت پر، اس کے گھریلو ماحول پر، گھریلو حالات پر برا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، مگر قرآنی آیات کی وجہ سے نہیں، آپ کے انداز یا طریقے کی وجہ سے اس میں کچھ پرابلمز ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو با عمل اور با علم لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیجئے وظیفہ پڑھنے سے پہلے۔ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، حکم دیا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن کوئی بھی یہ ضمانت نہیں دے سکتا اور کوئی بھی یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ 2 دن میں یہ کام، یہ جو ہمارے یہاں بڑی بڑی یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی ہیں نا تھمبنیل بنا بنا کے، گارنٹی کے ساتھ یہ خود اٹ سیلف بڑا گناہ کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمارے تابع نہیں ہے۔ آپ جو آپ کے انڈر ہو اس کی تو ضمانت لیتے ہیں کہ کیوں نہیں کام کرے گا، یہ میرا خادم ہے، میرا غلام ہے، جاؤ میں نے سائن کر دیا ہے وہ تمہارا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کون یہ چیلنج کر سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھتے ہیں تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جن کی ہر زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پورا فرماتے تھے، تو انبیاء بھی یہ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے تھے ان سے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ ہم وہی کرنے پر قادر ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیں اور اللہ چاہیں۔ جیسے کوئی معجزہ مانگتا ہے، کوئی فرمائش کرتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم صرف دعا کریں گے اللہ سے۔ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کسی کے لیے؟ یہی فرمایا نا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا فوری طور پر اثر ہو بھی سکتا ہے، ریپڈلی بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ چیز کب ہمارے حق میں خیر ہے، کب ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی جو سننے والے ہیں، تھوڑا تحمل رکھیے، اور پھر وہی بات ہے کہ ان باتوں میں مت آئیں کہ گارنٹی یا شرط، اللہ پر کوئی شرط نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر گارنٹی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ چاہیں گے اپنی رحمت سے یقیناً ہماری دعاؤں کو سنیں گے، سنتے ہیں، اس کے باوجود دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، ہم کوئی ضمانت نہیں لے سکتے۔ اور بہت سے لوگ کوئی مشکل میں وظیفہ پوچھتے ہیں، میں بھی بیان کرتی ہوں
مجھ سے بھی بہنیں سوال کرتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، تو کوئی تو فوراً بتاتے ہیں کہ اس سے تو بڑا فائدہ ہوا، فوراً ہو گیا، کوئی کہتے ہیں ہاں آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ابھی تک پڑھ تو رہے ہیں، کچھ ہوا نہیں۔ یعنی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ وظیفہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ گھمائیں گے اور کام ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم سے ہی اثر ہوگا، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، ایک سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نے وہ چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو ہم نہیں جانتے۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑا جاتا ہے۔ یہی ایمان اور یہی توکل ہے۔